قبول فرمائی۔ ہم تمام اراکین انجمن تنظیموں سے شکر گزار ہیں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے کہ آپ ہماری خصوصی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ ایک مجلسی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات اس سے بلند صلوات ہے اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71۔ آیت کا عنوان میرا اور آپ کا اساسی عقیدہ ہے۔ یہ امام بارگاہ عقائد کے بیان کی جگہ بھی ہے اور عقائد کے دفاع کی جگہ بھی ہے۔ یعنی ہمیشہ ہمیں یہ نہیں جواب دینا کہ ہم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، کبھی ہمیں یہ بھی تو پوچھنا ہوگا کہ آپ باندھ کے کیوں پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ یہ جگہ بیان عقائد کی جگہ بھی ہے اور دفاع عقائد کی جگہ بھی ہے۔ اور ویسے بھی یہ مجلس رضا میرے بھائی نے بھی انجمن تنظیم حسینی کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے کس سال میں بنا تھا یہ شاہ صاحب؟ 40 سال سے 8 سال رہے 40 سال ہوئے۔ علامہ مرحوم عرفان حیدرآبادی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ سن کون سا تھا جب یہ تعمیر ہوا؟ شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا 1980۔ تو میں پورے 7 سال کا تھا، مگر مجھے یاد ہے 73 کی میری پیدائش ہے، 7 کا یا 6 سال کا تھا، مگر مجھے یاد ہے جب اس کے یہ وہ تاریخی شبیداری جو پہلی شبیداری ہوئی تھی اس کی، اسی تسلسل میں آج یہ بھی ہے۔ جی ہاں، اور ناصر بھائی تو روح رواں تھے، ناصر بھائی تو جان تھے اس شبیداری کی۔ اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ مجھے یہ دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ حاضری کی توفیق ہو رہی ہے۔ یہ جگہ شاہ صاحب، یہ جگہ ہمارے عقائد کے بیان کی بھی ہے
اور یہ عقائد کے دفاع کی بھی ہے۔ یہاں آنے والے کی دید بدل جاتی ہے۔ یہاں آنے والا جس زاویے سے کربلا دکھانا چاہتی ہے اس زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ رویے بدلنے کی جگہ ہے، یہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ میں یہ جملہ پہلے کہیں کہہ چکا ہوں کہ اگر سرخ شیشوں کے والی اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہی دید کا ہے، اصل مسئلہ زاویہ نگاہ کا ہے۔ بس زاویہ بدل کے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ ایک فوجی افسر مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ بہت دنوں سے وہ اپنے دستے کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر صحراؤں میں تھے کہ کئی دن بعد انہیں کچھ آبادی ملی اور پھر ایک گھر کا دروازہ بجایا تو ایک بچہ باہر آیا۔ انہوں نے کہا بیٹا کسی بڑے کو بھیجو، ہمیں کوئی بات کرنی ہے۔ تو اس بچے نے کہا آپ مجھ سے کہیے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ بیٹا ہمیں کوئی اہم بات کرنی ہے کہ کوئی گھر میں بڑا ہو تو اسے بھیج دو۔ بچے نے پھر کہا کہ آپ کہیے تو صحیح، آپ کو کہنا کیا ہے، میں حاضر ہوں، میں جو کر سکوں گا ضرور کروں گا، مجھے آپ بتائیے۔ کہنے لگے جب ہم نے تیسری چوتھی دفعہ بار بار کہا تو اس بچے نے سن تو لیا اور وہ پھر ایک مرتبہ اندر گیا اور گھر میں سے اونٹ پکڑ کر لے آیا اور کہنے لگا ہمارے گھر میں یہی بڑا۔ تو یہ جو دید ہے نا کہ بعض لوگوں کے نزدیک جو لمبے قد والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک جس کا قد ذرا کوتا ہوتا ہے اسے وہ معمولی لے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کالر ادھرے ہوئے ہوتے ہیں، پائچے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور چپلیں دو طرح کی پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مہنگے کپڑوں میں آتے ہیں تو لوگ ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ ساری جو غیر معیاری کسوٹیاں ہیں ان سب کی اصلاح کا نام عزاداری ہے۔ ان تمام غیر معیاری پیمانوں کی اصلاح کی جگہ عزاداری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی کوئی حیثیت والا ہو، امام بارگاہ کے باہر وہ 2 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہوگا، لیکن جب امام بارگاہ میں آیا ہے تو جوتیاں اتار کر آیا ہے اور فرش عزا پر بیٹھ رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ میں باہر کچھ ہوں گا، یہاں فقیر حسین، یہاں سارے فقیر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دید سے اور اس زاویے سے یہ زاویہ بدلنے کی جگہ ہے۔ اچھا کچھ حالات حرام خوریوں کی وجہ سے بدل رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ جو مال مخلوط ہو رہا ہے نا، حلال اور حرام کا مال، اس کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ اسے پہلے تو اتنی تمیز تو تھی کہ نیاز میں اپنی اصلی تنخواہ سے بنواؤں گا، اور وہ جو پیسے کسی اور کے شبہ والے ہیں وہ کم سے کم مولا کی نیاز میں نہیں لگاؤں گا، کم سے کم امام بارگاہ میں نہیں لگاؤں گا، مسجد میں نہیں لگاؤں گا، تو اس کی روحانیت محفوظ تھی۔ خفا تو نہیں ہو رہے میرے عزیز؟ اس کی روحانیت محفوظ تھی، اس لیے کہ مال پاک تھا۔ بھائی خانہ کعبہ شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے گر گیا، ڈھہ گیا، اور کعبہ گویا آثار بھی اس کے مٹ گئے۔ یہ کعبے کی ہسٹری، تاریخ کعبہ لکھی گئی ہے، کئی لوگوں نے، شیعہ رائٹروں نے بھی لکھی ہے، اہل سنت عزیزوں نے بھی لکھی ہے تاریخ کعبہ۔ اس کے اندر یہ ضرور ملے گا کہ کعبہ کب کیسے آفات کا سامنا، اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر نو ہوئی، اس کی تجدید بنا کی گئی۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ کعبہ مکمل اس کے آثار مٹ گئے، اور قریش کے 24 قبیلوں کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ آخر کیا کریں کہ کعبے کو دوبارہ بنایا جائے۔ تو ان 24 سرداروں میں ایک سردار کا نام ہے ابو طالب۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی جو اس وقت مشورے دے رہا ہے وہ ماہر معمار نہیں ہے۔ ماہر معمار رائے دے گا، بھائی ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کے موجد ابو طالب ہے۔ ماہر سے پوچھو، اہل خبرہ سے پوچھو،
جس کا شعبہ ہے وہ بتائے گا۔ اب وہ ڈاکٹر کے نسخے پر اگر بیمار مشورہ دینے لگے اور جج کے فیصلوں پر اگر مقدمہ باز مشورہ دینے لگے اور شہری امور کے اندر اگر کوئی جھاڑو دینے والا مشورہ دینے لگے تو پہلے طے تو کریں کہ مشورہ کس کا چلے گا۔ جی یہ تو طے ہو کہ جس فورم پر بیٹھ کر بات ہو رہی ہے یہ صاحب جو وہاں تشریف فرما ہیں یہ اس قابل بھی ہیں کہ ان کا مشورہ سنا جائے۔ اور ہمارے یہاں تو مصیبت بالا ہے، مصیبت یہ ہے کہ مشوروں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہی میری رائے ہے، تو تم کیوں آ کر بیٹھے ہو؟ بڑی مصیبتیں وہ جو تھوڑا سا جن سے متاثر ہوتے ہیں نا، جن کے اثر میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے وہی میری رائے ہے۔ تو بھائی انہوں نے فرما دیا تھا، آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ جب آپ کے پاس رائے دینے کو رائے نہیں ہے، جب آپ کے پاس اتنی سوچ نہیں ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل۔ یہ تو معاملات ہیں۔ اب حضرت ابو طالب کی آواز آئی، ماہر معمار رائے دے گا کہ کعبہ کیسے تعمیر ہوگا۔ کہ ایک مرتبہ ایک ماہر معمار کو ایک قبیلے سے بلایا گیا، اس نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دیکھا، اس آثار کو جو عمارت گر چکی تھی اسے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے رائے دی کہ کعبے کو اثر نو یعنی بنیادوں سے دوبارہ اٹھانا پڑے گا، بنیادوں سے دوبارہ اٹھانا پڑے گا، اور اس میں کیا کیا مال اور کیا کیا گویا مواد لگے گا، کیا کیا چیزیں لگیں گی، وہ بھی اس نے ایک مشورہ دیا اور اپنی ماہرانہ رائے دی۔ طے ہو گیا کہ بنی نذیر کیا لے کر آئیں گے، بنی قینقاع کیا لے کر آئیں گے، بنی ہاشم کیا لے کر آئیں گے۔ تمام 24 قبائل نے طے کر لیا کہ کون کیا کیا اپنا حصہ ڈالے گا، اور جب سارا مال جمع ہو جائے گا تو پھر یہی ماہر تعمیر آ کر کعبے کو تعمیر کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، سارا مال جمع ہو گیا، اور جب وقت آیا تعمیرات شروع کرنے کا، اور وہ ماہر معمار وہاں آ کر اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے کاریگروں کے ساتھ کھڑا ہوا، تو اب یہ کام کرنے لگے تھے کہ ایک بہت بڑا اژدہا پہاڑوں میں سے نکل کر آیا، اور وہ عین کعبے کے وسط میں آ کے بیٹھ گیا، اور مزدوروں کو صرف اس کا دیکھنا ہی مار رہا تھا۔ وہ جہاں رخ کرتا تھا مزدور وہیں سے گویا ان کی جان نکل رہی ہوتی تھی۔ اب یہ خبر پہنچی حضرت ابو طالب تک۔ حضرت ابو طالب تشریف لے کر آئے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کی خاطر میں یہ تاریخ سے سند دے رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب تشریف لے کر آئے، اور آپ نے دور سے کھڑے ہو کر اس سجدے کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا، مزدوروں کو دیکھا، معمار کو دیکھا، اور پھر وہ جو مال جمع تھا، مٹیریل پڑا تھا، اسے دیکھا، اور جیسے اسے دیکھا نا تو جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں، یہ والی کیفیت تھی حضرت ابو طالب۔ تو جیسے ہی مال کو دیکھا تو مال کو دیکھ کے بے ساختہ سرداروں سے کہا، حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ بھائی اگر ناراض نہ ہو میرا کوئی دوست یہاں تو کیوں کوئی ناراض کیوں ہوگا، کیونکہ ظاہر ویڈیو بن رہی ہے، مجلس تو لقمان میں پڑھ رہا ہوں، مگر میں لقمان کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، خیرپور کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، مجلس تو پتہ نہیں کہاں تک جائے گی پھر، اور کہاں تک پیغام جائے گا۔ تو ایک جملہ کہہ دوں، جب خانہ کعبہ حرام مال سے نہیں بن سکتا تو مسجدیں حرام مال سے، امام بارگاہ حرام مال سے کیسے بنے گا؟ بھائی بن تو جائے گا، برکت نہیں ہوگی، روحانیت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ وآلہ۔ صاحب، اور پھر جب حضرت ابو طالب نے یہ اعلان کیا کہ حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا تو یقین جانیے گردنیں لٹکنا شروع ہو گئی۔ ابو طالب سے زیادہ کون جانتا تھا؟ اور ایک مرتبہ وہ مال اٹھایا گیا، کچھ دن اور لگے، دوبارہ سے مال جمع ہوا، اور بتایا گیا کہ اب وہ مال ہم لے کر آئے ہیں جو ہمارا حق حلال کا ہے۔ یہ میری اپنی اصطلاح ہے، حق حلال والی تنخواہ اور حرام پیسے والے کے لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ یہ فضل ربی ہے یا عذاب ربی ہے؟
تو جیسے ہی حضرت ابو طالب کو بلایا گیا آپ نے مال کو دیکھا اور پھر آپ نے اس معمار سے کہا کہ بھئی کچھ موسم ایسا ہو رہا ہے تو عزیز اندر آنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی زحمت کر لیں، ان کے لیے جگہ بنا دیں، ایک صلوات پڑھتے ہیں، آئیے تھوڑی زحمت کیجئے۔ میرے عزیز کچھ یہاں سے اٹھ کے یہاں اگر آ جائیں اس طرف سیدھے ہاتھ میں۔ روشن ہے؟ جیسے ہی حلال مال اور حق حلال کا مال ہے اسے مال جمع کیا، مٹیریل جمع کیا، تو حضرت ابو طالب نے اس معمار سے کہا کہ اب تم کام شروع کرو۔ اس نے کہا کہ یہاں تو سانپ اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کام شروع کرو۔ اطمینان ایسا تھا جیسے بابا کا ہو یا جیسے بھتیجے کا ہو۔ اور جیسے ہی معمار آگے بڑھے تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میں تیرے گھر کا رکھوالا ہوں، میری آبرو رہ جائے۔ ایک مرتبہ آسمان سے ایک بڑا پرندہ اترا، اس نے اپنے پنجوں میں اس اژدہے کو پکڑا اور پھر فضاؤں میں غائب ہو گیا اور کعبہ بن گیا حلال مال سے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو یہ جو عزاداری ہے یہ عبادت ہے نا بھائی، تھوڑی میرے عزیز ذرا گردن ہلائیں، یہ عزاداری عبادت ہے نا، تو عبادت کی تو پہلی شرط خلوص ہے۔ عبادت کی پہلی شرط خلوص، قربتاً اللہ، نہ ذاتی مفاد۔ میرا تو یہ اپنا گھر ہے، یہاں تو میں الحمدللہ ہمارے یہاں بہت اچھا ماحول ہے، میں مگر آپ کی دعاؤں سے کراچی کے ساحل سے کراچی کے پیواڑ، پشاور کے پیواڑ اور سرحد کے پیواڑ تک جا چکا ہوں، اور پورا پاکستان تو دیکھ ہی لیا ہے، اور 50 سے زیادہ ممالک میں بھی کثیر و سفر ہو گیا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، پوری دنیا میں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، مجموعی طور پر معاملات خراب ہیں۔ جی میں نے تو چیزیں جوڑی ہوئی ہیں کہ یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ جی 2-3 بتا دوں رئیس بھائی، یہ جو ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے کچھ سبب ہیں، سبب بتا دوں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ کہ عزاداری میں ان کے ہاتھ میں اختیارات دے دیے گئے ہیں جن کے گھر کی عزاداری نہیں ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوگا، اس کے تو گھر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کیسے پریشان ہوگا، وہ کیسے معاملات کو سیدھا رکھے گا۔ ایک سبب جی بارش ہو رہی ہے باہر، بلا لو اندر اور لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ جو مومنین امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، کچھ تنگ ہو جائیں گے مگر آ جائیں اندر۔ تھوڑا آگے مومنین بڑھتے رہیں، مومنین کو جگہ دیتے رہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین تھوڑا آگے بڑھ کے آ جائیں، مل کے بیٹھے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام بارگاہ کے سامنے بھی شیڈ موجود ہے، مومنین اس میں بھی تشریف رکھ سکتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہاں پہ کھاؤ، یہ میری خوش قسمتی ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ حسن اختر مجھے سننے آئے۔ تشریف لائیے۔ اگر برا نہیں منائے تو کچھ دوست مستجاب بھائی کو، ہاں صحیح، مستجاب بھائی کو، مولانا عقیل حیدر زیدی صاحب، بہت بزرگ عالم صاحب رائے، اگر یہاں تخت پر آ جائیں، یہ بھی فرش اعظم سمجھ کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سہیل شاہ
थोड़ी सी जगह बाहर। चंद बुजुर्ग या उलमा कराम जो भी यहाँ महसूस कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। बुजुर्गों या उलमा कराम या जाकिर इमाम हुसैन मोहतरम सुहेल शाह साहब से गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ ले आए। मिलके नारे का जवाब दीजिएगा। क़िबला की सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। सल्ले अला मोहम्मद। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क़िबला के हुक्म के मुताबिक थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। बाहर बारिश हो रही है। मोमिनीन से गुजारिश है कि हज़राए करम थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलाम। जी जी पहला ये एक उन्वान है, एक मसला है कि जिनके घर में अपनी अज़ादारी नहीं है, जिनके घर पे अब अलम नहीं लगा हुआ, जिनके यहाँ से जुलूस नहीं निकलता, जिनके यहाँ मजलिस या अज़ादारी नहीं होती, तो उसको वो दर्द ही नहीं होगा। उसका कोई कसूर भी नहीं है। कसूर हमारा है कि हमने उसे सरदार बना दिया। उसका क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है। तो एक उन्वान ये है। दूसरा उन्वान अजीज़ान गिरामी, थोड़ी मैं डरते डरते बोल रहा हूँ क्योंकि बोलना भी मुश्किल, ना बोलना भी मुश्किल, यानी बोलने की एक मुश्किल तो ना बोलने की एक मुश्किल। जिनका खानदानी पस मंजर कोई नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से ये मिसरा वहां लगेगा कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक के सफर न थे। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। खानदानी पस मंजर, अचानक हाथ सतन कुछ जिम्मेदारी मिल गई, कोई खानदानी पस मंजर नहीं है। और तीसरी बात और बता अजीजों, जो चाय नहीं पिला सकता, जो खाना नहीं खिला सकता, जो दस्तरखान नहीं बिछा सकता, भाई अगर कौम की रहनुमाई करनी है तो बीबी खतीजा को याद करना होगा। दस्तरखान जरूर। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। ये बहुत बड़ा मसला है भाई। पैसा है, दिल नहीं है। मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में एक आयत की तफसीर एक मजलिस में बयान करते हुए, मजलिस के बाद एक जवान ने मुझसे कह दिया कि यार जो कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। आयत ये कह रही है वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एक घराना ऐसा भी है जो दाराई में भी अता करता है और नादारी में भी अता करता है। जी जी जी, होता है तब भी देते हैं, नहीं होता तब भी देते हैं। तो एक जवान मुझे मजलिस के बाद रोक कर खड़ा हो गया, मौलाना होंगे तो देंगे ना, होगा तो देंगे ना, जब नहीं होगा तो कैसे देंगे? मैंने कहा नहीं, यही तुम्हारी गलतफहमी है। तुम देने वाले होते तो पैसा होता। सखावत से पैसे का कोई ताल्लुक नहीं। सखावत एक अम्र कल्बी का नाम है। सखावत एक कैफियत का नाम है। जी, बहुत से लोग आपने देखे होंगे अरबपति, करोड़पति, मगर उनसे 100 रुपए नहीं निकलते। और वो जो बेचारा ठेला लगाता है, रोजाना 100 रुपए बचाता है और 100 रुपए वो फकीरों को देकर आ जाता है। वो ज्यादा अमीर है या वो कि जिससे पैसा नहीं निकलता? ये मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिए। बाज लोगों का तो हाल ये है कि होलिया अजीब व गरीब सा है जी, जेब फटी हुई है जी, और टोपी उल्टी पहनी हुई है, चप्पलें 2 तरह की पहनी हुई है। कौन साहब हैं जी? लुकमान की मार्केट में इनके 5 दुकानें हैं। ये शाही बाजार खैरपुर में इनकी 10 दुकानें हैं। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो इमाम बारगाह पे क्या लगाएगा, वो मदरसे में क्या लगाएगा, वो मस्जिद में क्या लगाएगा? दिल चाहिए, दिल। इससे ज्यादा कड़वी बातें अच्छा नहीं है। इससे ज्यादा कड़वी बातें मुझे जीना भी है, रहना भी है।
ایک سبب عزیزان گرامی جو قومیات کے معاملات کو ہاتھ میں لینے والے ہیں، ان میں ایک کمزوری یہ بھی ہے۔ ایک اور پہلو، میں نے تو بھائی کوئی 10 چیزیں جوڑی ہوئی ہیں اور مجھے کوئی 1 گھنٹہ 10 چیزوں پہ نہیں گزارنا، لیکن یہ بھی کہنے کی باتیں ہیں، ایام ازا کا کمال گزر رہا ہے، یہ ایام ازا کمال پر ہے۔ اس وقت شب بیداریاں ہو رہی ہیں، شب ازا منعقد کی جا رہی ہیں، سالانہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اور مولا کے ایام رخصت ہونے والے ہیں، مگر یہ جو دن گزرتے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں بڑی سنجیدگی کے ایام ہیں، تو اس لیے ان ایام میں یہ گفتگو کوئی بیجا بھی نہیں ہے، کسی حد تک بجا بھی ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ڈرنا مجھے کسی اور سے کیا، مگر میں غلط فہمی سے ڈر رہا ہوں کہ حضرت بلا تشبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ ہے نا قرآن میں کہ جب وہ نکلے تو خائفاً خوف زدہ تھے، تو معصوم امام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ، ایک نبی، ایک رسول، ایک امام، ایک معصوم، یہ خوف زدہ کیسے ہوگا؟ تو وہ خوف کیسے کھائے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو قرآن نے ان کی صفات کو بیان کیا ہے، نہ یہ خوف کھاتے ہیں، نہ یہ حزن کھاتے ہیں، نہ انہیں کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی سے گھبراہٹ انہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایک جانب حضرت موسیٰ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے خائفاً، یہ خوف کے شہر سے نکلے، تو یہ اس کو کیسے جوڑیں گے؟ تو معصوم امام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ اپنی ذاتی نقصان اور ضرر سے خوف زدہ نہیں تھے، لوگوں کے بہکنے سے خوف زدہ۔ لوگ بہک جائیں گے، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ جی تو ایک چیز جو اور میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو قومیات کی شخصیات جن کے ذاتی مفادات افسران سے جڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمت، بہادری، شجاعت سے بات نہیں کر پائیں گے۔ جن کے ذاتی مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب ذاتی مفادات کی آپ ایک فہرست بنائیے کہ وہ کیا کیا ہے۔ عزیزو، میرے مہمانوں، میرے بچوں، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ جیسے جیسے پیسے کی فراوانی، اور پیسہ بھی مخلوط پیسہ، شبہناک رقم، ایسا مال جس میں شبہ ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا حرام، جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے ایسے روحانیت میں کمی آ رہی ہے۔ یہ جو روحانیت میں کمی آ رہی ہے، اس کے نتیجے آپ کو بتاؤں کیا ہو رہے ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہے اور اطمینان ہے، اور دعا گو انجمن تنظیم حسینی کے انتظامیہ کی کہ چاندنی بچھائی ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا مجلسوں میں ڈھونڈیے تو یہ چاندنی گم ہو گئی ہے۔ ہمارے اپنے امام بارگاہ میں سرکار چاندنی گم ہو گئی، چاندنی گم ہو گئی۔ کارپیٹ میں ڈسٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ سال بھر بعد جا کے محرم میں دھوئے جاتے ہیں۔ چاندنیاں کیوں؟ یہ ہمارے بڑوں نے، خاص طور پہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے مجلسوں میں کتنی چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں، کتنی سامنے کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے بڑوں نے جو چاندنیاں مجلسوں میں بچھائی تھیں، اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ تھا کہ جس کے پیر صاف ہوں گے اس کے ہاتھ کیوں صاف نہیں ہوں گے، اس کے کپڑے کیوں نہیں صاف ہوں گے، اور جس کا ظاہر صاف ہو اس کا باطن بھی صاف ہو سکتا ہے۔ پھر وہ وضو کر کے کیوں نہیں آئے گا، پھر وہ طہارت سے کیوں نہیں آئے گا۔ صرف چاندنی نے کتنی چیزوں کو حل کر دیا۔ اب امام بارگاہوں میں چاندنیاں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے، یہ سفید فرش، یہ سفید چادر کو، یہ جو بچے ممکن ہے چاندنی بات جوان سمجھ بھی نہ رہا ہو کہ چاندنی کیا ہے، کیونکہ چاندنی ختم ہو گئی تو جوانوں کو کیا پتا چاندنی کیا ہے۔ یہ جو سفید، یہ جو چادر بچھائی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں چاندنی۔ جی ناپید ہو گئی ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا ایک اور مثال دے دوں، جیسے جیسے پیسہ بڑھتا چلا گیا، حلقے سے باہر آئے، اور باہر آ کر بھی امام بارگاہ کی دیوار کے کنارے لگ گئے۔ پہلے دونوں ہاتھ کا ماتم کرتے تھے، اب ہاتھ سے اشارہ ہوتا ہے وہ بھی دور کھڑے ہوگا۔ کیا ہو گیا صاحب؟ پیسہ بہت آ گیا ہے، ایسے پیسے پہ لعنت جو حسین کی عزاداری سے دور کر دے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ماتمی حلقوں سے
اب ماتمی حلقوں میں کون لگ رہا ہے؟ وہ تو نہیں لگ رہے زیادہ تر، 70% کی بات کر رہا ہوں جی، جن کا بیٹا بڑی مہنگی گاڑی سے اترتا ہے وہ ماتمی حلقے میں نہیں لگتا جی، وہ دور ہاتھ پر اشارے سے۔ اچھا پھر نیاز بن رہی ہے، مزدوروں سے فرش بچھوایا جا رہا ہے، ڈیکوریشن والے۔ کیا ہمارے بزرگ غریب تھے، مسکین تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، مسئلہ فرش بچھانے کی اہمیت کا تھا۔ غریب نہیں تھے، اپنے حساب سے جی پیسے والے لوگ تھے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے وہ کیٹرنگ کے لوگوں کو اور ڈیکوریشن کے لوگوں کو نہیں بلاتے تھے، خود بچھاتے تھے فرش، خود فرش بچھانا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نیاز کھلائیں گے وہ جو آئے ہوئے ہیں کیٹرنگ والے، نیاز کھلائیں گے وہ جو ڈیکوریشن والے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو بڑا سیانہ ہے، یہ پیسے بھی آپ سے لے گا اور حسین مولا سے شاباش بھی، اس لیے کہ اس کی نیت کا ہمیں کیا پتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے طے کر کے آیا ہو، مگر اس کے پیسوں سے زیادہ تو اس کا شوق ہی ہو کہ میں یہاں ڈیوٹی کروں گا۔ یہ پیسے تو مجھے اس شادی میں بھی مل جاتے اور اس تقریب میں مل جاتے، مگر یہ والی میں نے نوکری لگوائی ہے تاکہ مجھے پیسے بھی مل جائیں اور مولا حسین سے دعا بھی مل جائے۔ اور خاندانی لوگوں نے فرش بچھانا چھوڑ دیا، نیاز پکانا چھوڑ دیے، نیاز کھلانا چھوڑ دیے۔ عجیب و غریب ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ مگر عزیزو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ خفا تو نہیں آپ؟ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ٹھیک ہونے کا ایک رستہ یہ ہے کہ ٹوکنے والوں کی تعداد میں اضافہ کریں۔ یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، یہ جو اب بزرگ ہو رہے ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑوں کے مرنے نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ سب کو بڑا ہونا ہے نا، ایسا سب کو بڑا ہونا ہے، تو یہ عمل جاری رہے، ٹوکنے کا، روکنے کا، سمجھانے کا۔ ایک صلوات ہو دیا کریں۔ بہت دیر لگا دی میں نے عزیزو، مگر دل کر رہا تھا کہ کچھ اس طرح کی گفتگو ہو جائے۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ سب چیزیں اپنی جگہ رکی ہوئی ہیں، تو مان لو علی نے بیعت نہیں کی، کسی کی خواہشات کی پیروی کر لے تو سب برباد ہو جائے۔ اگر 1000 کتابیں بھی آپ کو لا کر کوئی دکھا دینا کہ اس کتاب میں لکھا ہے مولا علی نے بیعت کی، اس کتاب میں لکھا ہے امام حسن نے بیعت کی، اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام سجاد نے بیعت کی، تو ان 1000 کتابوں کو سمندر میں بہا دینا اور اس سے کہنا آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حق کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ حق تنہا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے، اکیلا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے، اس کا کوئی ساتھ نہ بھی دے تب بھی وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کون ہے، میری قوم میرا ساتھ نہیں دے رہی، میرے لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ جو اللہ کی خاطر، مولا کی خاطر کام کرتا ہے وہ لوگوں کے بھروسے پہ کام دیتا ہے۔ حق تنہا بھی ہو تو اکیلا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے۔ میرے مولا علی ایک شان سے فرماتے نظر آتے ہیں، لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر ساری دنیا عرب مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، لما ولیتو، میں اکیلا بھی ہوں گا، پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا، پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا، میں اکیلا بھی لشکر کی طرح میدان میں ڈٹا رہوں گا۔ جی حق کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ جی توجہ کر لی آپ نے؟ میرے مولا نے اپنے حق ہونے پر، سرکار نے تو مولا کائنات کے لیے کیا خوبصورت سجا ہوا قول ارشاد فرمایا، الحق مع علی،
وعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حدیث یہاں رکی نہیں۔ اللہم عدل الحق ہے سو مادار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہوں۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہوں۔ حق کے اور فاطمہ کے عدد ایک ہے۔ سیدہ کی نعت پہ صلوات۔ یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ حق کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ خواہشات کی پیروی میں، خواہشات میں ایک خواہش کثرت اور قلت کے غیر معیاری معیار کو قرار دینا۔ تعداد زیادہ ہے تو حق پر ہے، تعداد کم ہے تو یہ باطل ہے۔ ارے تم حق پر ہوتے تو زیادہ ہوتے نا، اگر تم سچے ہوتے تو تمہاری تعداد زیادہ ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو جواب دے دیں کہ اگر یہی معیار ہے، اور قرآن نے اس معیار کو باطل قرار دیا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے میرے حبیب کہیں تمہیں خبیثوں کی کثرت، بھائی تھوڑی گردن ہلا دو بات جا رہی، اے میرے حبیب کہیں تمہیں خبیثوں کی کثرت متعجب نہ کر دے۔ کون زیادہ ہے؟ زیادہ ہے، کون ہے یہ؟ کون ہے جو زیادہ ہے؟ اس زیادہ کا کیا فائدہ جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو؟ اس زیادہ کا کیا فائدہ جو محمد مصطفیٰ کو نہ مانتا ہو؟ اگر زیادہ ہونا معیار ہے تو دنیا میں عیسائی زیادہ ہیں، سارے مسلمان عیسائی ہو جائیں؟ جی، دنیا میں کثرت ہے عیسائیوں کی۔ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جو دین رکھنے والے لوگ ہیں وہ مسیحی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ سارا یورپ، یہ سارا آسٹریلیا، یہ سارا امریکہ، یہ ساری دنیا اتنے کچھ 100 سے زیادہ ممالک عیسائیوں کے۔ جی کیا وہ زیادہ ہیں تو سارے زیادہ ہیں تو حق پر ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رہے حق پر اس لیے لوگ کم ہوتے ہیں کیونکہ حق پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ہاں، جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، آبرو دینا پڑتی ہے، بظاہر پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اور آج تو لوگ نفسیاتی طور پہ آسائش طلب ہیں، آرام طلب ہیں، چین چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں۔ کوئی آ کے ہمیں تو سمجھے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو مصیبتیں مول لیتے ہیں۔ شیعہ کا دوسرا نام مصیبتیں مول لینے والا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ معمولاً آپ عام طور پہ بعض اوقات بچوں کو نصیحت کرتے ہیں نا کہ بیٹا یہ پڑا ہوا پتھر کیوں اٹھا رہے ہو، یہ پڑی ہوئی لکڑی کیوں اٹھا رہے ہو، یہ فلاں کے کام میں کیوں دخالت دے کے دشمنی مول لے رہے ہو۔ یہ ہر بات میں ہر جگہ یہ جملہ کام کرے گا، مگر جب بات آئے گی اہل بیت کی تو ہم تو لوگ ہی مصیبتوں میں مول لینے والے ہیں، ہم پریشانیاں خریدنے والے لوگ ہیں۔ اور یقین جانیے جو پریشانیاں خریدنے والا ہوتا ہے، جو پریشانیاں خریدنے والا ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے پہاڑوں سے زیادہ۔ پہاڑ ہٹے مگر وہ نہ ہٹنے پائے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے مصیبتیں مول لینے والوں کی۔ اور جو مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کو بھی مضبوط بناتے ہیں اور دشمن کے دانت بھی کھٹے کرتے ہیں۔ بھائی اسرائیل کا بھوت اتارنے والے یہی تو ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ نعرہ کوئی لگا سکتا ہے، وہ مسلسل میں ہی لگوا رہا ہوں نعرے۔ ماشاءاللہ اتنی آپ توجہ سے میرے اوپر احسان فرما رہے ہیں، آپ احسان فرما رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ کوئی نعرہ بھی نہیں لگا رہا۔
حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اور خواہشات میں سے ایک خواہش ہے کثرت اور قلت کا معیار، بگڑا ہوا معیار۔ کبھی بھی کثرت معیار نہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یعقلون۔ قرآن کہہ رہا ہے اکثر تو عقل نہیں رکھتے، لا یفقہون، اکثر تو سمجھ نہیں رکھتے۔ اکثر کو تو کبھی بھی معیار نہیں بنایا۔ یہ جو اکثر کو معیار بنانے والے لوگ ہیں نا، وہ استحسان اور قیاس کا شکار ہے۔ بھائی 2-3 جملے مدرسے کی زبان کے سن لیں۔ یہ جو اکثر کو کثرت کو معیار بنانے والے لوگ ہیں، یہ استحسان اور قیاس کے مارے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے بہت مذاق بنوایا ہے۔ مثال دے دوں، یہ صرف یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، یہ ممبر ہے، لطیفہ سنانے کی جگہ نہیں ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ایک زندہ کو چارپائی پہ باندھ کے لٹایا ہوا، اور ایک مولانا صاحب تکبیروں پہ تکبیریں نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی 40 آدمی کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو زندہ لیٹا ہوا تھا یہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ تو جب نماز جنازہ مکمل ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کہنے لگے میں کیا کروں بھائی، یہ ایک کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں، یہ 40 کہہ رہے تھے یہ مردہ، میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ یہ کثرت پھر یہ مذاق بنواتی ہے۔ کثرت کو معیار بنانے والے پھر یہ مذاق بنواتے ہیں کثرت کی بنیاد پر۔ کتنے لوگ مان رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کوئی ضرورت نہیں آ رہی مجمع لگانے کی۔ جی اکثر اس فقیر کی مجلسوں میں اکثر کم سے کم ہر 2-3 مجلسوں کے بعد 2-4-5 جوان کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ غریب کوچے میں رستے میں ملتے ہیں کہ مجھ سے کلمہ سن لیجئے، بہت ہو گیا، میں مکتب اہل بیت اپنانا چاہتا ہوں۔ تو میں پہلا اس سے سوال یہ کہتا ہوں بھائی کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ ہمیں بھرتی نہیں کر رہی۔ بھائی جو پرانے شیعہ ہیں وہی پکے شیعہ ہو جائیں، پہلے والے سنبھالے نہیں جا رہے۔ اگر کیا کریں کہ وہ مکتب اہل بیت میں آ رہا ہے تو اسے روکا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ تعداد معیار۔ دیکھیے ہم کمیت والے لوگ نہیں ہیں، کیفیت والے لوگ۔ کیفیت کو اونچا کیا جائے، اور میرے عزیزوں ماضی کی نسبت کیفیت کم ہوئی ہے، تعداد بڑھنا شروع ہوئی ہوگی مگر کیفیت گرنے لگی ہے۔ اس کو بحال کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اہل دقت، قوم و ملت کا درد رکھنے والے اہتمام کریں، سوچیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ آپ شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، اور اس حوالے سے نگران اور پریشان تو ہمیں ہر ایک نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ جو خاندانی لوگ ہیں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا حل بھی کوئی تلاش کیا جائے۔ ان میں سے چند میں نے آپ کی طرف حل دیے ہیں۔ کچھ کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے، جب ہم خود کریں گے تو ہمارے بچوں کو اس کی تربیت ہوگی۔ مجھے چچا اطہر یاد ہے، مجھے میجر علی عباس صاحب، کل کسی کو بات ہے، یہ لوگ ابھی تو کچھ دن پہلے تک تو ہمارے ساتھ تھے جی، وہ نواب کوثر، نواب قیصر صاحب، اور ایسے ہی ایک اور پولیس افسر تھے میجر صاحب کے بڑے دوست تھے، دراز قد تھے، غیور شاہ صاحب، غیور زدی صاحب۔ یہاں لقمان میں یہ سفر کے جلوس میں ہم زیارت کرنے کے لیے آئے، تو یہ مین روڈ پہ آتا ہے جلوس، ایسے ہی ہے نا، تو غیور زدی صاحب وہ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنا سینہ سلا رہے تھے، تو میجر صاحب اور ہم ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا غیور، اور ہم ان کی ذرا بے تکلفی تھی آپ سے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہہ رہے یار سینے میں درد ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کیا تم نے کیا کیا؟ کہہ رہے حلقے میں بہت دیر سے ماتم کر رہا تھا۔ میجر صاحب 8 محرم کو حلقے میں ماتم کرتے تھے جی۔ یہ قمیضوں کا جو مسئلہ ہے نا، یہ تو آج کا کوئی یہ ذرا جوان بات کرتا ہے، پہلے وہ چپ بٹن لگے ہوئے ہوتے تھے قمیض میں، صرف قمیض
کمر کھلتی تھی ان کی. یعنی یہ ایک کپڑا ایک قمیض ایسی بنواتے تھے کہ جس میں پورے کپڑے نہیں اترتے تھے, یعنی پوری قمیض نہیں اترتی تھی, صرف کمر کھلتی تھی اور پھر اس پہ زنجیر مارتے تھے. کتنے مہذب لوگ تھے, کتنے سجے ہوئے لوگ تھے, کن کن باتوں کا خیال تھا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں خود اترنا پڑے گا, اور تب جا کر مسئلہ بہتر ہوگا. اور الحمدللہ آپ کی توجہ ہے, حق کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے. حق اپنا رستہ لیتا ہے, حق زمانے کو مڑ کے نہیں دیکھتا, موڑ کے دیکھتا ہے. زمانے کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کا ہنر حق عطا کرتا ہے. زمانے سے متاثر ہونے والے لوگ کامیاب لوگ نہیں ہوتے. اقبال کے بقول خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جن کے پاس مدینہ ہو, جن کے پاس نجف ہو, جن کے پاس کربلا ہو, وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے, وہ متاثر کرتے ہیں. اللہ ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی تعداد میں احباب تشریف فرمائے ہیں. ربیع الاول گویا سفر کا آخری دن گزر رہا ہے. اہل بیت مدینے واپس آ رہے ہیں. ان ایام میں جو مجالس ہوتی ہیں, ان مجالس میں محملوں اور عماریوں کی بھی زیارت ہوتی ہے. محملوں اور عماریوں کی زیارت, جس میں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ جناب زینب آئی ہوئی ہیں, جناب ام کلثوم آئی ہوئی ہیں. ہم اس محمل کو اسی نیت سے چوم رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تصور میں ہوتا ہے جناب رباب کی محمل بھی ہے. کیا گزری ہے اس گھرانے کے اوپر. امام حسین کربلا میں ایک دفعہ مارے گئے, مگر جناب زینب ہر موڑ پر مارے گئے. جب کبھی کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب کبھی کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہمارے گھر کی کسی بچی کی طرف کوئی اجنبی گھور کے دیکھ لے, ہمارا کھانا پینا اٹھ جاتا ہے. یہ اگر کسی کی زندگی میں آ جائے, اللہ کسی کی زندگی میں آزمائش نہ ڈالے, لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو ہم جی نہیں پائیں گے. سلام ہو امام سجاد پر. جب بھرے دربار میں ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا تو جناب سکینہ بھائی سے لپٹ گئی, بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر بنائے جائیں گے, مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ آ گیا. کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں. ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. چھت پہ کھڑی عورت نے سن لیا, اپنی کنیز کو بلا کے کہا یہ بچے بھوکے ہیں, یہ بچے پیاسے ہیں, انہیں جا کے کھجوریں کھلاؤ, اور اپنے مالک کا ارادہ اور نیت کر لو کہ وہ ساتھ خیریت سے لوٹ آئے. اپنے مالک کا صدقہ کھلا کے آ جاؤ. یہ کھجوریں لے کے جب آئی نا تو جناب زینب نے آواز دے کر کہا, بچوں کو آواز دے کر کہا الصدقہ تو علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے. قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر. ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے. یہ خاتون چھت پہ کھڑی سن رہی تھی, نیچے اتر کر آئی اور جناب زینب کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. عزیزانو ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں. جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگے بی بی بازار نہ ہوتا تو بتاتے کہ حسین کی بہن کا مقام کیا ہے. میری بیوی زینب کی آواز آئی ام حبیبہ پہچان یہ تیرے سامنے زینب کھڑی, اور وہ کٹا ہوا سر میرے بھائی حسین کا ہے.
اے ام حبیبہ ہمارے مردوں کو کربلا میں مار دیا. اجرکم اللہ. کوفے میں ایسا بھی ہوا اور پھر شام میں ایسا ہوا کہ امام سجاد فرماتے ہیں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے. ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں پکارتا رہا, میرا سر جل رہا ہے, مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا. شام کے بازار سے گزر کر جب شام کے دربار میں آئے تو امام فرماتے ہیں وہ منظر مجھ سے بھولتا نہیں ہے کہ جب یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا اور تشت سے رومال ہٹایا گیا تو ہمارے بابا حسین کا سر تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو میرے بابا کے لبوں پہ لگا رہا تھا. وہاں زید ابن ارقم نامی ایک صحابی رسول بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہا یزید یہ چھڑی ہٹا لے, میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لگتے دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شام کے دربار میں یہ منظر بھی بنا. پھر شام کا بازار, شام کا دربار اور پھر شام کا زندان آ گیا جہاں ننھی سی قبر بنائی امام سجاد نے. سلام ہو امام زین العابدین پر. جب کسی نے مدینے میں پوچھا تھا نا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے, آپ پر یہ بڑھاپا کیسا ہے, تو رو کے فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا, سکینہ کے جنازے نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور پھر ہزاروں ایسا وقت بھی آیا کہ اس بچی کی شہادت سے اہل بیت کو رہائی مل گئی. رونے والوں جملہ کہہ دوں بی بی کی بارگاہ میں, بی بی خود تو آپ قیامت تک کے لیے اسیر رہ گئی اگر آپ نے اہل بیت کو اپنی شہادت سے آزادی دلوا دی. یزید نے بلا کر کہا زین العابدین میں اب آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں, مدینے چلے جائیے. امام نے فرمایا میں پھوپھی زینب سے پوچھوں گا. جناب زینب نے فرمایا مجھے رہائی نہیں چاہیے, میرے 3 شرائط ہیں. بی بی نے تاریخ میں لکھوا دیا جو شرائط رکھتا ہے وہ جیتتا ہے, جو شرائط مانتا ہے وہ ہارتا ہے. بی بی نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں. اجرکم اللہ. میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. ہاں جو تم نے چادریں لوٹی وہ واپس کر دو, جو تم نے بالیاں لوٹی وہ واپس دے دو, میرے عزیزوں کے سر مجھے واپس کر دو. اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی قافلہ سالار کیا جائے جو راہوں سے آشنا ہو اور وہ ہمیں مدینہ پہنچا کر آ جائے. یزید نے کہا 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں مگر ایک شرط میں کیسے مانوں, اور وہ یہ کہ گھر دیتا ہوں اور بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کرتا ہوں جو آپ کو مدینہ پہنچا کے آئے, مگر تبرکات میں کیسے واپس کروں گا, کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا, میں اس کی رقم دینے کو تیار ہوں. امام بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے پاپا حسین کے لیے سکھا. تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زینب, میری پھوپھی زینب کے سر سے اتری. اجرکم اللہ. 10 دن جناب زینب نے ماتم کیا عزاداری کی شام میں, اور پھر شام سے جب رہا ہو کر جانے لگی نا تو ساری بیویاں تو محمل پہ بیٹھ گئیں مگر جناب رباب نظر نہیں آئے. رونے آئے نا, میں بس 2 منزلیں اور لے رہا ہوں. بی بی زینب نے فرمایا زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہی. امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے. اب آگے آگے امام سجاد, پیچھے پیچھے بیویاں. زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو, ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور ایک مرثیہ پڑھ رہی ہے سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. امام سجاد کی آواز آئی اماں چلیے ہمارا قافلہ تیار ہے. حکم امام پا کر قبر سکینہ کو چھوڑ تو دیا مگر مڑ مڑ کے قبر سکینہ کو دیکھتی رہے, مڑ مڑ کے قبر سکینہ کو دیکھتی رہی. اللہ آپ کو شام لے جائے, اب کی دفعہ جب شام جائے نا تو جناب سکینہ کی زیارت کو ضرور جائیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں, نوحے پڑھتی ہیں. تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تم یہاں اکیلی نہیں ہو, تمہارا سارا قبیلہ مدینے میں رہتا ہے. کیسے چلے ہیں وہاں سے اس کا بیان بہت مشکل ہے. ادھر یہ قافلہ کربلا پہنچا, بس مختصر میں نے کیا, اور پھر یہ قافلہ مدینے کی طرف پہنچا. جب مدینے کے قریب پہنچے نا, بس آخری روایت سنا رہا ہوں, تو امام سجاد نے بشیر سے کہا بشیر ہم خیمے لگا کر مدینے کے باہر رکیں گے, تم مدینے میں جا کے بتا تو دو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے. بشیر نے مدینے میں سنانی سنائی ہے اہل یثرب اب یثرب رہنے کے قابل نہیں ہے, حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ میں مرثیہ پڑھتے پڑھتے جب محل بنی ہاشم میں گیا اور میں نے پہلی آواز لگائی اے مدینے والو, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا.
जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, एक घर का दरवाजा खुला, अजरुकुम अल्लाह। बशीर कहते हैं एक घर का दरवाजा खुला, एक कवी हैकल बीबी बाहर आई, जिसके हाथ में असा था, जिसके सामने पर एक बच्चा बैठा हुआ था। वो आगे बढ़ते हुए कहने लगी, किस हुसैन की बात कर रहे हो? तो बशीर कहते हैं, मैंने कहा मैं जान सकता हूँ आप कौन है? मैं बोल किससे रहा हूँ, मैं बात किससे कर रहा हूँ, आप बता सकेंगे कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं उम्मुल बनीन अब्बास की माँ। बशीर कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मैं इस बीबी से बात कैसे करूं? मैंने कहा, बीबी मैं आपके अब्बास का हाल सुनाऊं? कहा नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। मैंने दूसरे बच्चों के नाम दिए, बीबी मैं औन, जाफर, उस्मान का हाल बताऊं? कहा नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। मैंने कहा, बीबी हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। कहते हैं, जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, उस बीबी ने जमीन पर पैर मारा और आवाज देकर कहा, अब्बास कहां था? जब हुसैन मारा जा रहा था तो अब्बास कहां था? मैंने कहा, बीबी अब्बास के बाजू काटे जा चुके थे, अब्बास करबला में मारा जा चुका था, फिर हुसैन को प्यासा घेर कर तन्हा करके मार दिया। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, हाज़रीन के रिज़्क़ और इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा, बानियान अंजुमन तंज़ीम हुसैनी के अरकान, ज़िम्मेदारान, मुआविनीन और मुताल्लिक़ीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। दुआओं के लिए कहा गया है, बीमारों की शिफायाबी के लिए ज़रदारी साहब, हाकिम ज़रदारी, मंजूर ज़रदारी साहब, आपके जहनों में जो अज़ीज़ व क़रीब में जो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहा है, उन सब की दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, इस वतन की सालमियत के लिए, इसके मामलात को इसमें बेहतरी आए, इस दुआ की कबूलियत के लिए, आलम इस्लाम की सरबलंदी सरफराजी के लिए, कुफ्र और निफाक के सरनगूनी के लिए, तमाम दुआओं में सबसे बड़ी दुआ इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील के लिए, बुलंदतर सलवात या हुसैन।